تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمنان تے لعنت بے شمار نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی صلوات پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث المتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد روایت میں ہے کہ جب چند مومن مل کر محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ اس درود کو سونے کی تشتریوں میں سجا کر حضور کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور ان تشتریوں کو جنت کے ریشوں سے ڈھکا ہوتا ہے اور بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں عاشق نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس مومن کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرماتے ہیں۔ جس نے رو کر پڑھا اس کو اس کی نیت کے مطابق، جس نے ہنس کر پڑھا اس کو اس کی نیت کے مطابق۔ درود پڑھ لے پر محمد علیہ ایک دفعہ پھر مل کر سوال اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی۔ سامعین گرامی قدر خداوند متعال نے اس آیہ کریمہ میں اپنے حبیب کا مقصد بعثت بیان فرمایا اور 4 لفظوں میں بیان فرما دیا۔ فرمایا ہم نے رسول کو امیین میں بھیجا اور کس لیے؟ تاکہ وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کر تمہیں پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب کی تعلیم دے۔ 1400 سال سے مولوی کو سمجھ نہیں آیا، جو پڑھانے آیا تھا وہ ان پڑھ کیسے ہو گیا؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ میں منبر پر آیا، کتابیں کھول کر بیٹھ گیا۔ آپ کہیں گے بھئی ذاکر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا مجلس پڑھنے آیا ہوں، پڑھا ہوا نہیں، پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ کہیں گے بھئی اگر مجلس پڑھنے آئے تھے تو گھر سے پڑھ کر آتے۔ یہ اعتراض مجھ پر نہیں ہوگا، بانی مجلس پہ ہوگا۔ بھئی ایسے کو بلایا ہی کیوں جو پڑھا ہوا نہیں تھا؟ بھئی محمد مصطفیٰ کو ان پڑھ کہنے والے جاہلوں، یہ اعتراض محمد پر نہیں اللہ پر ہے۔ ایسے کو بھیجا ہی کیوں جو پڑھا ہوا نہیں تھا؟ جب میں نے تاریخ اسلام کا اور ملاؤں کا مطالعہ کیا تو
انہوں نے دو مین وجہ لکھی، دو مین وجوہات. ایک کو تو کل میں تفصیل سے ڈسکس کر چکا. کچھ نے لکھا کہ چونکہ ہم نے حضور کو مکہ مدینے کے سکولوں میں پڑھتا ہوا نہیں دیکھا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں. اور ایک نے حد کر دی، اس نے کہا چونکہ حضرت ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی اور حضرت ابو طالب غریب تھے اس لیے وہ حضور کو پڑھا نہیں سکتے کیونکہ حضور حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے. ایک فکرہ دے رہا ہوں، توجہ سے لیجیے گا. آپ کا رشتہ دار غریب ہے، آپ اس کی مدد کریں، یہ غیرت اسلام. اس کے بچے بانٹ لیں، یہ بدتمیزی. توجہ فرمائیے. ایک تو رشتہ دار غریب ہے بیچارہ، اس کی مدد کریں، یہ اسلام ہے، غیرت مند مسلمان ہونے کی دلیل ہے. لیکن اس کے بچے نہ بانٹو، بچے بانٹو گے یہ تو بدتمیزی. اس نے لکھا کہ جناب حمزہ نے حضرت طالب کو پالا اور حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت علی کو گود میں لیا. گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے مؤرخ کہ امیر المومنین کو جو حضور نے پالا یہ فضیلت امیر المومنین نہیں تھی، یہ مجبوری ابو طالب تھی کہ ابو طالب غریب تھے اس لیے حضور انہیں گود میں لے لیا. ضرور وہ حافظہ نہ باشا، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. آئیے ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. ہم نے تاریخ اٹھائی اور جب پڑھا تو اس میں بتایا گیا کہ حضرت ابو طالب شادی کے بعد 10 سال کے بعد حضرت ابو طالب کے ہاں پہلا بیٹا ہوتا حضرت طالب. توجہ رکھیے گا، ذہن میں رکھنا ہے یہ فاصلہ اور یہ وقت. اور حضرت طالب کے 10 سال بعد جناب عقیل پیدا ہوا اور جناب عقیل کے 10 سال بعد جناب جعفر پیدا ہوا. جناب جعفر کے 10 سال بعد علی پیدا ہوا. علی اپنے گھر میں بھی چوتھا ہے، لیکن علی کے بھائی بھی علی کے برابر نہیں. جب علی کا اپنا خون علی کے برابر نہیں ہو سکتا تو لات منات کے پجاری علی کے برابر کیسے؟ فاصلہ ذہنوں میں ہے، سمجھ لگ رہی ہے. حضرت عقیل جناب ابو طالب کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئے اور جناب عقیل کے 10 سال بعد جناب طالب کے 10 سال بعد جناب عقیل اور جناب عقیل کے 10 سال بعد جناب جعفر اور جناب جعفر کے 10 سال بعد علی. اور حضور اس وقت 30 سال کے تھے جب حضرت علی پیدا ہوئے. ظاہری ظہور میں حضور 30 سال بڑے ہیں، ویسے نور دونوں کا عمر. بھائی توجہ رکھیے، ایک فکرہ دے رہا ہوں، پتہ چل جائے گا کون مجلس میں موجود ہیں اور کون نہیں موجود. طالب کے 10 سال بعد عقیل کے 10 سال بعد جعفر کے 10 سال بعد علی کے 10 سال بعد قرآن. بھائی لطف لیجئے جو لے گا. علی کے 10 سال بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس نے کیا لکھا کہ جناب حمزہ نے حضرت طالب کو پالا اور حضور نے علی کو پالا. اب توجہ رکھیے گا، جب حضرت علی 5 سال کے ہوئے تو حضرت جعفر کتنے سال کے ہوئے؟ 15 سال کے. جب حضرت جعفر 15 سال کے ہوئے تو جناب عقیل کتنے سال کے ہوئے؟ 25 سال کے. جب جناب عقیل 25 سال کے ہوئے تو جناب طالب کتنے سال کے ہوئے؟ 35 سال کے. اور حضور اس وقت کتنے ہوئے؟ 35 سال کے. حضرت حمزہ کب پیدا ہوئے؟ جب حضور پیدا ہوئے. حضرت حمزہ اور حضور اور طالب 1 سال میں پیدا ہوئے. بدتمیز مورخ یہ بھول گیا کہ اس نے حساب میں کیسے غلطی کر دی. 35 سال کے چچا نے 35 سال کے بھتیجے کو کیسے پالا؟ درود کو حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. اور یہ تاریخ نے ثابت کر دیا کائنات کا جو سب سے بڑا جھوٹا تھا وہ پکڑا گیا، جو ساری زندگی کہتا رہا میرے لیے قرآن کافی، میرے لیے قرآن کافی، میرے لیے قرآن کافی. 70 مرتبہ ہم نے اسے پکڑا یہ کہتے ہوئے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک. 70 جگہوں پہ ہم نے پکڑا اسے.
اس لیے کہ جھوٹا بھول جاتا ہے کہ کل کیا کہا تھا اور آج کیا کہنا ہے. کہتا ہے کہ حضرت ابو طالب غریب تھے. آئیے انہی کی کتاب سے ہم حضرت ابو طالب کی غربت دیکھتے ہیں. سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ ایک دن حضور لیٹ ہو گئے گھر آنے میں. توجہ فرمائیے, بڑا پر لطف واقعہ ہے. حضور ایک دن لیٹ ہو گئے گھر آنے میں. پاسدار نبوت کو ملال ہوا, محافظ نبوت کو گھبراہٹ ہوئی کہ محمد لیٹ کیوں ہو گئے گھر آنے میں. نوکر کو بھیجا پتہ کر کے محمد کہاں ہے. گھر آ کر اس نے بتایا کہ محمد تو نظر نہیں آ رہے, لیکن مشرکوں کے 17 سردار باہر بیٹھے تھے. ابو طالب نے گھر سے 17 برینڈ نیو خنجر نکلوائے اور 17 نوکروں کو ساتھ لیا. غریبوں کے ہاں ہوا کرتے ہیں 17 نوکر. 17 نوکروں کو ساتھ لیا اور ہر ایک نوکر کو ایک خنجر دیا اور کہا کہ ایک مشرک کے پہلو میں بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں اس پہاڑ کے پیچھے اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. اگر محمد میرے ساتھ ہو تو انہیں کچھ نہ کہنا, اگر میں اکیلا آؤں تو پوچھنا نہیں کاٹ دینا, پوچھنا نہیں کاٹ دینا. مشرکوں کے ساتھ ایک ابو طالب کا نوکر بیٹھ گیا. ابو طالب پہاڑی کے پیچھے گئے اور کیا دیکھا کہ رحمت للعالمین دین الہیہ کی تبلیغ کر رہے ہیں ایک قبیلے میں بیٹھ کر, اور وہ قبیلہ محمد کو کچھ کھلانا چاہ رہا ہے اس لیے کہ سردار کا بھتیجا ہے, سردار کو بتائے گا تو سردار خوش ہوگا. ابو طالب کے پہنچنے تک اس قبیلے نے آدھی کھجور محمد کو کھلا دی. جب ابو طالب پہنچے تو بھتیجے کو اٹھایا اور قبیلے کو بلایا, اعلان کر کے کہا تم نے میرے بھتیجے کو آدھی کھجور کھلا کر محمد پر ابو طالب پر احسان کیا ہے. یاد رکھو 6 مہینے تک تم گھر میں کچھ نہیں پکاؤ گے, ابو طالب تمہیں کھلائے گا. مسئلہ ابو طالب ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ویسے تو کہتے ہو چاروں برابر ہیں خلفائے راشدین, لیکن ایمان فقط علی کے بعد کا بتاتے ہو. باقیوں کے بزرگوں کا بھی ایمان بتاؤ. علی خوش قسمت ہے, ان کے والد ہیں تو صحیح. توجہ رکھیے بھائی, ابو طالب کے اسلام پر احسان بہت ہیں. ایک احسان اور سنا دیتا ہوں. حضرت عبد المطلب نے منت مانی, خدایا مجھے 10 بیٹے عطا فرما, ان میں سے جو سب سے چھوٹا اور پیارا ہوگا اسے میں تیری راہ میں ذبح کروں گا. کس نے منت مانی؟ حضرت عبد المطلب. ایک فکرہ دے رہا ہوں, بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا یا بیٹے کو ذبح کرنا شریعت میں اختیار صرف حجت خدا کے پاس ہے. توجہ فرمائیے, یا چھری خلیل الرحمن نے رکھی یا عبد المطلب نے رکھی. لوگ کہتے ہیں ہم محمد جیسے, تو خلیل اللہ جیسا بن کے دکھا. بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ, فرشتہ نہیں آئے گا, پولیس آئے گی. اور زمانہ کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا. حضرت عبد المطلب اپنے دور میں حجت خدا تھے, ابو طالب اپنے دور میں حجت خدا تھے. لوگوں نے کہا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, ہم اس کا جواب دینے میں لگ گئے. غلط ہے. میں کسی سید سے یا کسی آپ سے کسی میں سے کہوں بھائی آپ نے کلمہ کب پڑھا, تو آپ کہیں گے بھائی پگلا گئے ہو, میں کوئی کافروں کے گھر پیدا ہوا جو کلمہ پڑھوں. بھائی کلمہ تو وہ پڑھے گا جو کافروں کے گھر پیدا ہو. ابو طالب تو شجرہ طیبہ میں سے ہیں. محمد کا نکاح پڑھتے ہوئے نہیں فرمایا کہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ذریت ابراہیم میں رکھا. اگر غلط ہوتا تو محمد کہہ دیتے ابو طالب چچا خاموش ہو جائیے, نکاح تو غلط نہ کیجئے,
شجرہ طیبہ میں سے ہیں۔ عبداللہ، جناب عبداللہ اور ابو طالب حضرت عبد المطلب کی بیوی فاطمہ مخزومہ سے پیدا ہوا۔ فاطمہ مخزومیہ یہ بنو مخزوم قبیلے سے، ان سے حضرت عبداللہ اور ابو طالب دو سگے بھائی، ابو طالب بڑے ہیں، عبداللہ چھوٹے ہیں۔ آ گیا وقت منت پوری کرنے کا، لے کے چلے بیت اللہ میں۔ عبد المطلب جناب عبداللہ کو لٹایا اور گلے پہ چھری رکھی۔ احسان ابو طالب بتا رہا، چھری رکھی، چلانے کا ارادہ کیا کہ نیچے ابو طالب نے ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ اکلوتا بھائی ہے، اسے ذبح نہ کر، اس کے بدلے ایک اونٹ دوں گا۔ پرچی ڈالی گئی بیت اللہ میں، ایک پہ عبداللہ اور ایک پہ ایک اونٹ، قرآن نکلا عبداللہ۔ پھر چھری رکھی، پھر ابو طالب نے ہاتھ رکھا، کہا 20 اونٹ دوں گا۔ پرچی ڈالی گئی، 20 اونٹ یا عبداللہ، پرچی نکلی عبداللہ۔ پھر چھری رکھی گئی، پھر ابو طالب نے ہاتھ رکھا، کہا 50 اونٹ دوں گا، میرا بھائی ہے ذبح نہ کر۔ پرچی ڈالی گئی، ایک پہ عبداللہ ایک پہ 50 اونٹ، پرچی نکلی عبداللہ۔ پھر چھری رکھی گئی، پھر ابو طالب نے ہاتھ رکھا، کہا 100 اونٹ دوں گا، عبداللہ کو ذبح نہ کر۔ پرچی نکلی 100 اونٹ۔ اس دن سے انسانی جان کے قصاص 100 اونٹ ہے۔ اس دن سے ایک انسانی جان کا قصاص 100 اونٹ ہے۔ ابو طالب نہ ہوتے تو عبداللہ نہ ہوتے، عبداللہ نہ ہوتے تو مصطفیٰ نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو مندر میں ہوتا، مسجد میں نہیں۔ محمد مصطفیٰ بیت اللہ میں موجود تھے، بیت اللہ میں تشریف لائے، دیکھا سامنے 7 مشرک کھڑے۔ حضور نے موقع جان کر ہر مشرک کی مناسبت سے اس پر آیت پڑھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا آج محمد اکیلا ہے، آؤ آج محمد کو ختم کرتے ہیں۔ ڈنڈے لے کر محمد کی طرف دوڑے۔ محمد مصطفیٰ کے پاس 3 راستے تھے، یا بھاگ جاتے، یا لڑ پڑتے، یا کھڑے رہتے۔ اگر لڑ پڑتے تو رحمت للعالمین نہ رہتے، اگر بھاگ جاتے تو نبی نہ رہتے۔ کوہ وقار بن کے مصطفیٰ کھڑا رہا، مشرک دوڑے، قریب آئے، کوئی دائیں بھاگ گیا، کوئی بائیں بھاگ گیا۔ مصطفیٰ نے دیکھا کہ یہ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں، یا آیت نازل ہوئی، میرا حبیب ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھا تو ابو طالب آ رہا ہے۔ جو اللہ اور قرآن نے محمد و آل محمد کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، جو کمینی امت نے اجر رسالت دیا اسے مسائل کہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، عشرہ محرم کے تسلسل میں آج ہماری 8ویں مجلس ہو گئی۔ بہت بہترین شیعہ سنی بھائیوں نے حسین کی اجڑی ماں کو فرصت کیا۔ آج مجھے اس جوان کی شہادت کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے بعد حسین کہتے تھے علی اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہے، علی اکبر تیرے بعد زندگی نہیں گزرے۔ ہاتھ پکڑا علی اکبر کا، شب عاشور خیمے کے قریب لائے، کہا علی اکبر جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں نا تو بوڑھے باپ بیٹوں سے مشورے کرتے ہیں، اپنے بابا کو مشورہ دیتے ہیں۔ کہا بابا حکم کیجئے، کہا تم مدینہ صغرا کے پاس چلا جا۔ رو کے علی اکبر نے کہا بابا اتنے قاتلوں میں آپ کو تنہا چھوڑ کے اکبر مدینے کیسے تھے؟ کہا بابا مجھے موت کی اجازت دو۔ بیویاں اکٹھی ہوئی، خیمے میں حسین نے علی اکبر کی دستار بندی شروع کی۔ یا بیویوں سے ایک مرتبہ حسین پلٹ کر کہتے ہیں کہ منہ دوسری طرف کرنا، ہر بیوی نے منہ دوسری طرف پھیرا۔
حسین نے دستار کا ایک پلو یوں باندھا، تحت الحنک بنا کے فرمایا انا للہ و انا الیہ۔ بیویوں نے ماتم شروع کیا، علی اکبر کا خیمے سے روانہ ہوا، ادھر سے علی اکبر کا گھوڑا چلا، پیچھے سے حسین چلے، جیسے جیسے گھوڑا تیز ہوتا گیا حسین تیز ہوتے گئے، جیسے جیسے علی اکبر آگے بڑھنے لگے حسین پیچھے سے دوڑتے آئے۔ علی اکبر کو پتہ نہ چلا، یا فضہ دوڑ کے آگے آئی اور کہتی اکبر تو نے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے چلے جانا، ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھ۔ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ کبھی گرتا ہے اور کبھی چلتا ہے، امامہ کھل کے گلے میں آ گیا، رو رو کر کہتے تھے اکبر ایک مرتبہ تو بابا کو ملتا جا۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا کو گلے لگایا، پھر سوار ہوئے، پھر چلے کہ حسین پھر دوڑے، پھر فضا آ کر کہتی اکبر حسین کی حالت تو دیکھ۔ عزاداروں علی اکبر نیچے اترے، مقتل والا لکھتا ہے 7 مرتبہ علی اکبر گئے، 7 مرتبہ باپ نے بیٹوں کو بلایا۔ اب کی بار بی بی فضا کہتی اکبر ایک تیرا بھیا بیمار ہے، تو اسے خیمے میں ملنے نہیں گیا۔ اب جب علی اکبر زین العابدین کے خیمے میں آیا، عزاداران مظلوم کربلا حالت کیا دیکھی، سجاد خیمے کی چادروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے کوئی رستہ بتاؤ، میں نے بھائی علی اکبر سے ملنا ہے، مجھے باہر جانے کا رستہ نہیں ملتا۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اکبر نے آ کر سجاد کو گلے لگایا، ایسا گلے لگایا کہ آواز قدرت آئی حسین اکبر کو سجاد سے جدا کر ورنہ میرا عرش گر جائے۔ حضرت اللہ عزاداران مظلوم کربلا بس آخری منزل علی اکبر چلے میدان میں، لیلا کھڑی ہے خیمے کے دروازے پر، حسین کھڑے ہیں ٹیلے پر، لیلا کی نگاہیں حسین کے چہرے پر، حسین کا رنگ بدلے گا تو پتہ چل جائے گا کہ علی اکبر کو کیا ہوا۔ حسین کے چہرے کا رنگ زرد ہوگا تو لیلا کو پتہ چل جائے گا۔ ادھر رنگ بدلا، جب بی بی لیلا تڑپ کے کہتی ہے حسین علی اکبر کو کیا ہوا، کہا لیلا دعا مانگ علی اکبر خیریت سے لوٹ آئے۔ ماں نے سر سے چادر اتار کر قرآن اٹھایا اور رو رو کر کہنے لگی یعقوب سے یوسف کو ملانے والے مجھ سے علی اکبر کو ایک مرتبہ ملا۔ علی اکبر واپس پلٹے اور آ کر ایک مرتبہ حسین سے کہا بابا مجھے پیاس بڑی لگی ہے۔ عزادار حسین فرماتے ہیں سب سے زیادہ زندگی میں نے غربت اس دن محسوس کی جب علی اکبر نے مجھ سے پانی مانگا لیکن میرے پاس دینے کو پانی نہیں تھا۔ حسین فرماتے ہیں علی اکبر میرے منہ میں زبان ڈال۔ عزادارو علی اکبر نے بابا کے منہ میں زبان ڈالی، کیا تڑپ کے علی اکبر نے باہر نکالی، کہا بابا آپ کا حلق تو میرے حلق سے زیادہ خشک ہے۔ حسین فرماتے علی اکبر جاؤ اب کی بار تمہیں دادا کوثر پلائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اکبر میدان میں آئے یا ایک ملعون نے ایسی پرچی ماری علی اکبر زین سے زمین پر آئے، پیر رکابوں سے نکلے، آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے بابا میرا آخری سلام۔ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں حسین خیمے سے چلتے تھے گر پڑتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر گر پڑتے تھے۔ اب جب حسین میں چلنے کی ہمت نہ رہی پیدر والا شاہ پیسر زانو بزانو راؤ، بابا اپنے بچے کے لاشے پہ کونیوں کے بل چل کر گئے۔ علی اکبر کا دستور تھا، حوصلہ ایک جملہ سننا، علی اکبر کا دستور تھا علی اکبر جب بھی بابا کو ملتے تھے تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کے ملتے تھے، دونوں ہاتھ پیشانی پر۔ اس مرتبہ علی اکبر نے ایک ہاتھ پیشانی پر رکھا ایک ہاتھ سینے پر۔ حسین فرماتے ہیں علی اکبر ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتے، کہا بابا لعین پھل پرچی کا توڑ گیا ہے، کہتا تھا میں نے سنا ہے حسین بڑا ہی صابر ہے، آج دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے۔ بالا فرماتے اکبر تو تیار ہے، اکبر کہتے بابا میں تیار ہوں۔ حجت خدا کے سامنے علی اکبر خاموش ہوئے۔ حسین نے گھٹنا زمین پر دیکھا، ہاتھ پرچی کے پھل میں ڈالا، حسین نے پرچی کھینچی یا زمین کربلا پہ زلزلہ۔ علی اکبر کہتے بابا میں نہیں کانپا، زمین
اسماعیل سے کہا آؤ چلے یہ وہ نہیں جو ہم ہیں، محمد مصطفیٰ نے کہا آؤ چلے یہ ہم نہیں ہیں، علی فرماتے ہیں آؤ محمد چلتے ہیں، حسین تنہا ہو گئے، یا کمر پہ فاطمہ زہرا کا ہاتھ آیا، رو کر کہتی ہے حسین تیری اماں تیرے ساتھ ہے میرے لال۔ عزاداروں سنو گے، ایک مرتبہ میری طرف دیکھنا، علی اکبر کا لاشا حسین نے ایسے کندھے پر رکھ کر اٹھایا، علی اکبر کو کہتے ہیں حسین، علی اکبر حوصلہ کرنا، میں بہنوں سے وعدہ کر آیا ہوں تیرا لاشا میں خیمے میں لے کر آؤں گا۔ عزاداروں راوی کہتا ہے مجھ سے حسین کی یہ غربت دیکھی نہیں گئی، حسین کبھی لاشا رکھتے تھے کبھی اٹھاتے تھے، کبھی رکھتے تھے کبھی اٹھاتے تھے، ایک مقام ایسا آیا کہ حسین نے خیموں سے بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا، آ کر حسین کی مدد کرو۔ علی اکبر کا لاشا خیمے کے سامنے آیا، ہر بی بی آئی لیکن زینب نہ آئی۔ سکینہ جب خیمے میں گئی، پھپھی ہر بی بی لاشا علی اکبر پہ ماتم کر رہی ہے، پھپھی آپ نہیں آئی۔ بی بی زینب کہتی ہے سکینہ میں تو بڑی دیر سے آنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں کوئی بوڑھا علی اکبر کے لاشے پر بیٹھ کر ماتم کر رہا ہے۔ سکینہ کہتی ہے پھپھی وہ بوڑھا نہیں میرا بابا حسین ہے، پھپھی وہ کوئی اور نہیں میرا بابا حسین ہے۔ ایک جملہ اور سننا، آخری منزل ماتم کر کے جملہ سننا، ماتم کر کے جملہ سننا، اس لیے رو کہ حسین رو رہے ہیں، علی اکبر رو رہے ہیں، زینب رو رہی ہے، لیلا رو رہی ہے، ہر بی بی پہنچی لیکن لیلا نہیں پہنچی۔ جناب حسین نے جناب لیلا کو لینے کے لیے جناب زینب کو بھیجا، اب کیا حالت ہے، ماں کو دروازہ نہیں مل رہا، جناب زینب کہتی ہے لیلا تم اپنے بیٹے کے لاشے پر ماتم کرنے نہیں آگی؟ کہا بہن زینب مجھے خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا لیلا علی اکبر کے لاشے پہ آئی، رو کر کہتی ہے بیویوں تم منہ دوسری طرف کرو۔ آخری منزل عزادارہ نے مظلوم کربلا، آخری منزل، مولا مجھے حوصلہ دے میں آخری منزل آپ تک پہنچا سکوں۔ بی بی لیلا کہتی ہے حسین دوسری طرف منہ کیجئے، سکینہ بیٹا تو بھی دوسری طرف منہ کر، بیبیوں تم بھی دوسری طرف منہ کرو۔ بی بی نے منت اتارنا شروع کی، یا سکینہ نے تڑپ کر دیکھا اور کہا بابا دیکھو اماں کیا کر رہی ہے۔ حسین نے پلٹ کر دیکھا، جناب لیلا علی اکبر کا خون اپنے بالوں میں لگا لگا کر ماتم کر کر کے کہہ رہی تھی واہ علی اکبر۔ حسین کہتے لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا حسین میں نے منت مانی تھی، علی اکبر مہندی لگائے گا، میں اکبر کی مہندی بالا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، بس یعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا ینقلبون۔ ماتم حسین یا حسین۔